جمہوری روایات اور جمہوریت آخر اتنی ضروری کیوں ہے کسی بھی معاشرے، ملک اور عوام کے لیے؟ آخر سرمایہ داری اور جمہوریت کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ دونوں یعنی سرمایہ داری اور جمہوریت، ان کا کیا اصل میں تعلق ہے؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ اور میں ہم سمجھ سکیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا منہ پھٹ بندہ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو۔ سرمایہ داری اور جمہوریت کے دوران رشتوں کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں یا یہ مخالفانہ رویوں کے ساتھ ایک دوسرے سے متصادم رہتے ہیں؟ سرمایہ داری کا وجود جمہوریت سے پہلے آ چکا تھا، جبکہ جمہوریت کے ادارے اور روایات ارتقائی طور پر معاشرے میں آئیں۔ ابتدا میں ووٹ کا حق صرف ان لوگوں کو تھا جو صاحب جائیداد تھے۔ جائیداد سے محروم عورتیں ووٹ کا حق نہیں رکھتی تھی، اس لیے پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جو قانون سازی ہوتی تھی اس کا مقصد صاحب جائیداد طبقے کی مراد کا تحفظ تھا۔ لیکن 19ویں صدی میں ارتقائی طور پر لوگوں کو ووٹ کا حق ملنا شروع ہوا، اور سیاسی پارٹیوں نے ووٹ کے حصول کے لیے اپنے منشوروں میں عوام کے مطالبات کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ اس نئی صورتحال میں وہ دانشور جو سرمایہ داری کا تحفظ چاہتے تھے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جمہوری روایات اور اداروں میں عوامی شرکت بالادست طبقے کی طاقت کو توڑ دے گی۔ جان اسٹوارٹ مل 1873 نے خاص طور سے سرمایہ داری اور جمہوریت کے دوران نفاذ کو بیان کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ورکنگ کلاس کو ووٹ کا حق مل گیا، اس صورت میں سرمایہ داری کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ ورکنگ کلاس اپنا معاوضہ بڑھانے کا مطالبہ کریں گی، مطالبات کو منوانے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے کریں گی۔ اس صورت میں سرمایہ دار پر بوجھ پڑے گا، اور اگر مزدوروں کو زیادہ معاوضہ دیا گیا تو وہ غیر ملکی تجارتی کمپنیوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عوام کے یہ نمائندے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین پاس کرائیں گے جن سے سرمایہ داری سے نقصان پہنچے گا۔ ان خدشات کی وجہ سے وہ جمہوریت کو سرمایہ داری کے خلاف اہم کردار سمجھتا ہے۔ جان اسٹوارٹ مل کے برعکس یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جمہوریت سرمایہ داری کو ختم کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرتی ہے اور اسے سوسائٹی کے لیے قابل قبول بناتی ہے، جیسے انشورنس کا سسٹم ہے۔ اس کے ذریعے تعلیم، صحت، بڑھاپے میں پینشن کی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ جمہوری قوانین کے تحت کارخانے جو آلودگی پیدا کرتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس لیے سرمایہ داری اور جمہوریت کے تعاون سے سماجی مسائل کو حل کرنا ممکن ہے۔ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ اگر جمہوری روایات بھی ہوں تو معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خوشحالی آتی ہے۔ اگر سرمایہ داری بغیر جمہوریت کے ہو تو اس صورت میں معاشی ترقی رک جاتی ہے۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ میں معاشی ترقی میں زوال آیا۔ اس کی وجہ تو یہ تھی کہ ریاست کو فلاحی پروگراموں کے لیے مالی امداد دینا ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں جب اس کا بجٹ خسارے میں ہوتا تھا تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ اس نے معاشی بحران کو پیدا کیا۔ ایک طرف بے روزگاری پھیلی اور دوسری جانب افراط زر کی شرح بڑھتی چلی گئی۔ امریکہ اور یورپ کی ریاستیں افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کو نہ روک سکی، جس کا اثر سیاست پر پڑا اور لوگوں میں انتشار اور بے چینی پیدا ہوئی۔ 1790 ایڈم اسمتھ نے سرمایہ داری کے تحفظ کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ اگر ووٹروں کی تعداد محدود ہوگی تو اس صورت میں سرمایہ دار ان کو کنٹرول کر سکیں گے اور پارلیمنٹ میں ایسے قانون منظور نہیں ہونے دیں گے جس سے سرمایہ داری کو نقصان ہو۔ لیکن صورتحال اس وقت بدلی جب یونیورسل بالغ دہی انتخابات کے لیے ضروری ٹھہری۔ اب ووٹروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سامنے سیاستدان بھی مجبور تھے کہ وہ ان کے مطالبات کو تسلیم بھی کر رہے۔ جیمز بیوکینن جیسے 1986 میں اکنامکس کا نوبل پرائز ملا تھا، اس نے حکومت اور جمہوریت کے درمیان ہونے والے تضادات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر معاشی ترقی رک جائے اور افراط زر کی شرح بڑھ جائے تو ورکنگ کلاس کا یہ مطالبہ کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اس سے حکومت پر مالی بوجھ پڑے گا اور حکومت قرضہ لے کر خسارہ پورا کرے گی، اور یہ حکومت اور سوسائٹی کو مالی بحران میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے جمہوریت اور سرمایہ داری مسائل کا حل نہ ہوں گے۔ اولسن جونیئر 1998 نے اپنے دلائل کے ذریعے یہ وضاحت کی ہے کہ سرمایہ داری اور جمہوریت کے درمیان جو تصادم ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے گروہ تشکیل پاتے ہیں جو منظم ہو کر سیاسی جماعتوں سے اپنے مطالبات منظور کرا لیتے ہیں، لیکن عوام کی اکثریت غیر منظم ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ سیاسی پارٹیوں پر اثر انداز ہو سکیں، اس لیے انہیں فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے شکر پیدا کرنے والے سرمایہ دار اس کے تحفظ کے لیے کسٹم ڈیوٹی منظور کرا لیتے ہیں،
تاکہ مارکیٹ میں ان کی اجاداری ہو، لیکن اس کے نتیجے میں صارفین کی اکثریت کو مہنگے داموں شکر خریدنی پڑتی ہے۔ چھوٹے گروپ انتخابات میں ان امیدواروں کی امداد اور مدد کرتے ہیں جو ان کے مطالبات کو منوا سکے۔ ووٹروں کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس امیدوار کے مفادات کیا ہیں، اس لیے جمہوریت میں چھوٹے گروہ اپنے مفادات کا تحفظ کر لیتے ہیں اور اکثریت اپنی لا علمی کی وجہ سے محروم رہتی ہے۔ سرمایہ داری اور جمہوریت کے تضادات میں اس دلیل کو دہرایا گیا ہے کہ یونیورسل بالغ رائے دہی اور ورکنگ کلاس کا سیاست میں حصہ لینا سرمایہ داری کے لیے مضر ثابت ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فلاحی ریاست کا جو قیام عمل میں آیا تھا، 1970 کی دہائی میں اس میں بھی ترمیم ہوتی رہی اور فلاحی ریاست کے خلاف سرمایہ دارانہ نظام میں رد و بدل اور رد عمل پیدا ہوتا رہا۔ ریگن اور میرگریٹ جو امریکہ کے صدر تھا، انہوں نے سرمایہ داری کو مستحکم کرنے کے لیے عوامی فلاح کے منصوبوں کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے سرمایہ دار ملکوں نے عالمگیریت گلوبلائزیشن کے ذریعے دنیا میں بھر میں اپنے تسلط کو قائم کرنا شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ سرمایہ دار اور صنعتی ممالک اپنے پیداوار کے لیے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں صارفین کی تعداد کو بڑھائیں اور ان کے ملکوں کی صنعت ترقی روک کر ان کی منڈیوں پر قبضہ کر لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبلائزیشن کے نام پہ دنیا کو سرمایہ دارانہ اور غیر صنعتی ممالک کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ تیسری دنیا میں جمہوریت بھی ناکام ہو چکی ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے، اور عوام کی اکثریت سیاسی شعور سے محروم عالمگیریت گلوبلائزیشن کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جمہوریت اور یہ نظام جو انگریزوں نے اور فرنگیوں نے بنایا ہے، ویسٹ نے، جیسا بھی ہے، کسی حد تک یہ قابل عمل ہے، اگرچہ اس میں ضروری اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ عوام کی رائے اس میں لازماً شامل کی جائے، عوام کو اس کا حق دیا جائے، انصاف دیا جائے، برابری کے حقوق دیے جائیں، ہیومن رائٹس کو اولین ترجیح دی جائے اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، انصاف خاص کر مہیا کیا جائے۔ عدل و انصاف بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جمہوریت اور یہ ساری بحث سرمایہ داری کی، یہ سب اس لیے کی گئی کہ آپ سمجھیں کہ جمہوریت کتنی ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور عوامی رائے اور اس کو تسلیم کرنا، اس کو کاؤنٹ کرنا اور ان کے لیے انصاف مہیا کرنا، عدل و انصاف، یہ کتنا ضروری ہے، تبھی جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ خالی سرمایہ داری یا فلاں جی وہ یوں کر لیں یا وہ کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بنیادی چیز ہے عدل و انصاف، اور اس کے نیچے اور باقی معاملات، یعنی عوام کو رائٹس ملیں، حقوق ملیں، اور ان کو برابری کی سطح ملیں اور میرٹ پہ چیزیں ہوں، اور لوگوں کے لیے فلاحی ریاست بنائی جائے تاکہ وہ عوام کی خدمت کرے، تبھی حالات چینج ہوں گے۔ دوسرا راستہ صرف تباہی کا ہوگا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے، پازیٹیو وے میں بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور پلیز یہ جو میرا کانٹینٹ ہے یہ بحیثیت یہ ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے سرمایہ داری اور سوشلزم، تو یہ میں نے کام تھا ضروری مینشن کرنا، تو یہ میں نے مینشن کیا، یہ سب ڈیٹیل میں نے وہاں سے اخذ کی ہے اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔